یسوع مسیح بیسیکلی شاگردوں کو برکت دینا چاہتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یہاں پر اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جو شاگرد ہیں انہیں خداوند یسوع مسیح کی بات مان لینی چاہیے تھی، اور وہ لوگوں کو اگر دینا شروع کر دیتے تو شاید یہ معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اس سے پہلے شاگردوں کی زندگیوں میں ہو جاتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کھانے کو کچھ دو۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی برکت پانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے دنیا داری کا اصول ہے، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو کسی کے کندھوں پر آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، آپ برکت نہیں پا سکتے، آپ بڑھ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی سادہ سی مثال ہمیں بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں ملتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ وہ خدا کو دے دیں تو خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا۔ اور اس میں ہمیں ایک بیوہ کا ذکر ملتا ہے کہ جب سارے ملک میں کال پڑا رہا سے مر رہے تھے تو خدا کا بندہ ایلیا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف مٹھی بھر آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے کپی میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے دو پھر بعد میں تم لوگ کھانا۔ حالانکہ وہ عورت کہتی تھی کہ یہ صرف اتنا ہی ہے، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ لیکن خدا کے بندہ نے کہا کہ مجھے پہلے دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا پیش کیا تو کلام خدا کہتا ہے کہ جب تک کام رہا وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں نہ رہے بلکہ سیر ہوتے رہے، اور ہو سکتا ہے ان کا خاندان بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہو۔ اور اسی طرح گنتی کی کتاب پڑھے تو وہاں پر ہمیں 20 روٹیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو تقریباً 100 لوگوں نے کھایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا خاص واقعہ ہے ایلیا نبی کے دور کا کہ جب 3.5 برس زمین